یہ ہو گیا نکاح کمپلیٹ ہو گیا, خدا نہ خواستہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کچھ ورک آؤٹ نہیں ہو رہی چیزیں, ناؤ دے وانٹ ٹو سپریٹ ہونے کے دونوں کے اپنے اپنے ریزنس ہو سکتے ہیں, ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو سپریٹ ہونا ہے, ہاؤ ڈز ہی اپروچ, ہاؤ ڈز ہی اسٹارٹ, اور اسلام میں اس کا پروسیجر کیا ہے؟ سپریشن, سب سے پہلے تو اسلام سپریشن کو پسند نہیں کرتا ہے, یہ ناپسندیدہ, ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام کوئی ہے وہ طلاق ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہے, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ نہیں ہو رہی ہے, دونوں کے بیچ میں ایشوز آ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک لمبا پروسیجر بتلا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی دن میں ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے ٹرائی کریں, اور ہمارے یہاں آپ آج یہاں آئے ہیں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر, یہ بیسکلی اسی کے لیے بنا ہے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دا کانفلکٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور الحمدللہ بہت سارے کیسز ہم لوگوں نے حل کیے, کیونکہ سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے. بہت مشہور کتاب ہے اس پر بھی کہ مین فرام مارس اینڈ وومن فرام وینس. ہاں, تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ دونوں کے سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. ابھی ہم نے جب کورس کیا تھا تو ڈاکٹر حذیفہ بندر والا, انہوں نے دا برین آف مین اینڈ وومن پر پوری اسٹڈی بتلائی کہ اس کا FMRI کیا ہے بتاتا ہے, ان کا FMRI کیا بتاتا ہے, اور کس طریقے سے تھاٹس ہوتے ہیں, کس طریقے سے ایموشنز ہوتے ہیں, دونوں کے سوچنے کے نظریے الگ ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک ترتیب ہے کہ اتنی ناپسندیدگی کے باوجود اگر نہیں ہو رہی انڈرسٹینڈنگ تو ہسبینڈ تھوڑے دیر کے لیے ناراضگی کا اظہار کرے, تاکہ وہ وائف اس کی طرف سے اس کے انڈرسٹینڈنگ پر آ سکے. کچھ دن بات بند رکھیں, دوسری طرف منہ کر سوئے, تھوڑی سی ناراضگی کرے, تھوڑی سی تنبیہ کریں. نہیں ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو, اپنے پیرنٹس کو, یعنی دونوں طرف سے, پیرنٹس ہی ضروری نہیں ہے, اچھے سمجھدار لوگ جو انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں, جو اس کا حل نکال سکتے ہیں, وہ کوشش کر لیں. لیکن وہ سب نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق کی بات آتی ہے. اب طلاق کے اندر بھی پورا ایک نظام ہے, 3 طلاق, اتنا شور ہے. اسلام نے کبھی بھی نہیں بولا کہ 3 طلاق دینے چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. طلاق کے 3 گویا حق ہے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. طلاق کے حق ہے, یعنی ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہسبینڈ کو لگتا ہے یا وائف کو لگتا ہے کہ ارے یہ غلط ہو گیا ہے, تو پھر وہ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں, دونوں واپس میں مل سکتے ہیں, واپس رہ سکتے ہیں. پھر کچھ زمانے کے بعد پھر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے, پھر طلاق کی بات آئی, پھر طلاق دی, پھر واپس ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ریکنسلیشن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. 3 ٹائم یہ, لیکن 3rd مرتبہ ہو جانے کے بعد پھر اب کو آپشن باقی نہیں رہتا ہے. تو اب جو لوگ 3 ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں, شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی, قانون نے بھی اس کی اجازت نہیں دی, تو یہ ہسبینڈ جو ہے طلاق دیتا ہے, طلاق کا یہ طریقہ ہے. اب اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھ لیں, کیا کیا طلاق دینے کے وقت میں آپ پر ایز اے ہسبینڈ ذمہ داریاں آ جاتی ہے, وہ ذمہ داریاں فلفل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے, یعنی وائف یا اس کے گھر والوں کو, دیکھیں جب دونوں ہسبینڈ وائف کا مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور خوشی نہیں ہے, نکاح کا اصل مقصد جو قرآن نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ کہتے ہیں ڈیپ لو کو, کہ دونوں کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے, اور یہ سکون کا ذریعہ ہے. لیکن اگر سکون ہی ختم ہو گیا ہے تو دونوں کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ سپریٹ ہو سکتے ہیں. تو ہسبینڈ کو اگر طلاق دینا ہے تو وہ بیوی اور اس کے گھر والوں کو کنونس کرے, تاکہ وہ اسموتھلی وہ میٹر کلوز ہو جائے.